ارے مکہ کو بھی یہی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ دیکھو میری بات غور سے سنو، اللہ کی آیتوں کو سنو۔ تم ملک شام جاتے ہو تجارت کے لیے، تم یمن جاتے ہو تجارت کے لیے، تم دنیا میں خاک چھانتے ہو تجارت کے لیے، تمہیں راستوں میں یہ بستیاں پڑتی ہیں، یہ راستے میں مدائن پڑتے ہیں، قوم سمود کی بستیاں پڑتی ہیں، قوم عاد کی بستیاں پڑتی ہیں، تم کیوں نہیں عبرت کے ناخن لیتے، کیوں نہیں ہوش میں آتے؟ یہ تو تم سے زیادہ طاقتور تھے، یہ تو تم سے زیادہ انٹلیکچوئل تھے، تم سے زیادہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو قرآن پاک عطا فرمایا ہے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ اگر کسی کو رہنمائی حاصل کرنا ہے، کسی کو سیدھا راستہ پانا ہے، تو اس کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ہدایت کا، رہنمائی کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آخری ایام میں ارشاد فرمایا، آپ سوچیں وہ نبی جو خاتم المرسلین ہو، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہو، اس کی آخری باتیں کتنی قیمتی ہوں گی۔ ملک کا کوئی سردار ہوتا ہے، گھر کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ جب اپنے آخری ایام میں کوئی بات کہتا ہے تو اس کے گھر والے کتنی اہمیت کے ساتھ سنتے ہیں، اور ملک کے لوگ کتنی اہمیت کے ساتھ سنتے ہیں اپنے سردار کی بات، اپنے حاکم کی بات۔ لیکن وہ سید المرسلین جو تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہو، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو، اس کی آخری باتیں کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آخری ایام میں ارشاد فرمایا، ترکت فیکم ثقلین، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، کہ تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، کبھی رسوا نہیں ہو سکتے، جب تک تم ان بھاری چیزوں کو پکڑے ہوئے ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسول، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، پکڑے رکھا، تو کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، کوئی ایسی شے نہیں جو تمہیں رسوا کر دے۔
تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں، اس میں ذرہ برابر ابھی تبدیلی نہیں آئی اور قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن بھی ہمیں اسی حالت میں ملا ہے جس حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتر رہا تھا، جبریل امین لے کر اتر رہے تھے اللہ پاک کی طرف سے، اسی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ اس میں زیر و زبر کی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہو سکی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، قیامت کی صبح تک کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور ان کی سنت اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے چلتے تھے، اللہ کے نبی کس طرح سے پھرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، کس طرح سے تجارت کرتے تھے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، گھر میں کس طرح سے رہتے تھے، بازار میں کس طرح سے رہتے تھے، کس طرح سے حکم دیتے تھے، کس طرح سے فیصلہ کرتے تھے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب بتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی مسلمان کہیں اور جا کر چراغ ڈھونڈے، کہیں اور جا کے روشنی تلاش کرے تو اس سے زیادہ محروم شخص کون ہوگا؟ جس کے پاس پوری روشنی موجود ہو، کتاب و سنت کی پوری روشنی موجود ہو، جس کی روشنی میں اپنی پوری زندگی گزار سکے، لیکن وہی مسلمان اگر جا کے یہود و نصارہ سے پوچھے کہ مجھے آپ روشنی دکھائیے کہ زندگی میں کس طرح گزارنا چاہیے، ان سے جا کے تجارت پوچھے، ان سے جا کے معاملات پوچھے، ان سے جا کے لائف سٹائل پوچھے، تو اس سے زیادہ محروم شخص کون ہوگا، محروم زمانہ کون ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کے پاس کتاب و سنت پوری محفوظ اور پوری حفاظت کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ اس پر پیروی نہیں کرتے تو یہ ایسا مترادف ہے کہ گویا اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کلہاڑی مارنا۔ کوئی شخص جس ڈال پہ بیٹھا ہو اسی ڈال پر ٹنگاری چلا رہا ہو، اسی ڈال پہ کلہاڑی چلا رہا ہو، گویا وہ خود اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ قرآن نے ہدایت اور روشنی کے لیے ہر جگہ آپ کو متنبع کیا ہے کہ دیکھو اس راستے پہ مت چلو، اس راستے پہ چلو جس راستے پہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ چلے ہیں، جس پر چل کر لوگ کامیاب ہوئے۔ تو میں پچھلے ہفتوں سے آپ لوگوں کے سامنے قوموں کے واقعات کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے واقعات کو قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا ہے اور اس کے پیچھے حکمتیں بیان کی ہیں کہ دیکھو اس سے پچھلی قوموں میں بھی رسول آئے، نبی آئے، انہوں نے ان قوموں میں محنت کی، تبلیغ کی، دعوت کا فریضہ انجام دیا، لیکن ان قوموں نے اس تبلیغ کو ٹھکرا دیا، اس دعوت کا انکار کر دیا۔ جو دعوت اللہ کے نبی نے پیش کی، انبیاء علیہ السلام نے پیش کی، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر ہم نے ان قوموں کو عبرت کا نشان بنایا، ہم نے ان قوموں کو کیا بنایا؟ عبرت کا نشان بنایا۔ ہم نے ان میں عذاب بھیجا اور ایسا عذاب بھیجا جو دنیا تک کے لیے رہتی انسانیت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ دیکھو اگر دعوت کا انکار کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرو گے، چاہے کہ تم کتنے ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، تمہاری حکومت کیوں نہ ہو، تمہارے پیچھے ہٹو بچوں کا نعرہ کیوں نہ ہو، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو رہنے کے باوجود ہم تم کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ تو سب سے پہلی جو قوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی وہ کون سی قوم تھی؟ وہ قوم نوح تھی۔ سب سے پہلا جو اللہ کا عذاب آیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا۔ تو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پچھلے ہفتے بیان کیا۔ اس کے بعد دوسری قوم آئی، وہ قوم کون سی تھی؟ وہ قوم ہود تھی، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد تھی۔ ایسی طاقتور قوم تھی، ایسی طاقتور قوم تھی کہ اپنے باہوں سے زوراور درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیا کرتی تھی۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس جیسی قوم ہم نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ ایسی طاقتور قوم تھی وہ کہ اپنے باہوں سے زوراور درخت کو اکھاڑتی تھی اور پھینک دیتی تھی۔ ان کا یہ نعرہ تھا من اشد منا قوہ، کہ کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہو تو ہمارے سامنے لا کر دکھاؤ۔
یہ چیلنج کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ وہ طاقت کے نشے میں اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، اور یہ چیلنج دینے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ نبی سے کہتے تھے وہ کہ لائیے وہ نشانیاں، لائیے جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، وہ عذاب لا کر دکھائیے۔ یعنی اتنی زیادہ ڈھیٹ وہ قوم ہو چکی تھی، ایسی مضبوط قوم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھر اور مکھیوں کی طرح سے مار کے دکھایا۔ اس کے بعد قوم سمود آئی، تیسری قوم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 5 قوم، اس صورت میں 5 قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنے طاقت اور اپنے حیثیت کے لحاظ سے بڑے مضبوط قوم تھی، بڑی مضبوط قوم تھی۔ قوم سمود آئی، اس کے بعد قوم سمود کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس کو بھیجا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ قوم طاقت کے لحاظ سے اور اپنے انجینئرنگ کے لحاظ سے، ٹیکنک کے لحاظ سے ایسی زبردست قوم تھی کہ اپنے ناخنوں سے پتھروں میں تراشتے تھے، ڈیزائن بناتے تھے، اور ان پتھروں میں وہ گھر بناتے تھے۔ آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں، آپ جا کر دیکھیے مدائن کی طرف عرب کے ممالک میں تو آپ کو کھنڈرات ملیں گے۔ ایسے ایسے نقش و نگار بناتے تھے، اس کی وجہ سے وہ غرور میں مبتلا ہو گئے کہ ہم سے زیادہ ٹیکنک والا، ہم سے زیادہ انجینئرنگ والا ہے کوئی قوم، ہے کوئی طاقت تو مجھے لا کے دکھائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کیا، اللہ کی طرف بلایا، اپنی رسالت کی طرف بلایا، لیکن اس قوم نے بھی اس انکار کر دیا، اور اپنی طاقت میں اور اپنے غرور میں اس طرح سے وہ مبتلا ہوئی کہ اللہ نے معجزے کے طور پہ اونٹنی کو بھیجا، اس اونٹنی کو بھی ان ظالموں نے ذبح کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر کے دکھایا۔ پھر چوتھی قوم آئی، قوم لوط علیہ السلام کی قوم۔ انہوں نے بے حیائی اور بے پردگی میں، ننگا پن میں ایسی حدیں پار کی کہ اپنے ہمجن سے اپنی خواہشیں پوری کرنی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا۔ اور بے حیائی کی وجہ سے، ننگے پن کی وجہ سے 3 طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بھیجا۔ اتنا دردناک عذاب کسی اور قوم میں نہیں آیا جتنا دردناک عذاب قوم لوط کے اوپر آیا، کہ 3 عذاب ایک ساتھ آئے۔ سب سے پہلا عذاب کہ اندھے کر دیے گئے، اس کے بعد دوسرا عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی، ہر ایک ایک پتھر پر ایک ایک مجرم کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا، نکیلا پتھر ہوتا تھا، مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر ایک ایک پتھر پر نام لکھ دیا تھا کہ یہ اس مجرم کے اوپر گرے گا۔ دوسرا عذاب آیا۔ تیسرا عذاب یہ آیا کہ بستی کو الٹ دیا گیا ان کے اوپر، یعنی جیسے برتن سیدھا ہوتا ہے اس کو الٹ کے عہدہ کر دیا جائے، اس طرح سے اس بستی کے اوپر معاملہ کیا گیا، یعنی 3 عذاب ایک ساتھ ان کے اوپر مسلط ہوا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ذہن بناتا ہے قرآن کے ذریعے سے کہ آپ کتنی بھی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو جائے، آپ کو حکومت کیوں نہ مل جائے، آپ خشکی اور تری کے مالک کیوں نہ ہو جائیں، اگر آپ کے اندر اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی، تو اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہی مجاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کا بنا رہے تھے۔ سب سے پہلے مخاطب قرآن کی کون ہوئے؟ کفار مکہ ہوئے۔ کفار مکہ کو بھی یہی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ دیکھو میری بات غور سے سنو، اللہ کی آیتوں کو سنو۔ تم ملک شام جاتے ہو تجارت کے لیے، تم یمن جاتے ہو تجارت کے لیے، تم دنیا میں خاک چھانتے ہو تجارت کے لیے، تمہیں راستوں میں یہ بستیاں پڑتی ہیں، یہ راستے میں مدائن پڑتے ہیں، قوم سمود کی بستیاں پڑتی ہیں، قوم عاد کی بستیاں پڑتی ہیں، تم کیوں نہیں عبرت کے ناخن لیتے، کیوں نہیں ہوش میں آتے؟ یہ تو تم سے زیادہ طاقتور تھے، یہ تو تم سے زیادہ انٹلیکچوئل تھے، تم سے زیادہ دماغدار تھے، لیکن اللہ نے کیوں برباد کر دیا ان کو؟ کچھ تو سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ اس کے بعد رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنا دیا کہ کوئی طاقت میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ بڑا ہو جائے، کسی کو حکومت مل جائے، پوری دنیا کی حکومت مل جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ اس نشے میں نہ آئے کہ ہماری حکومت ہو گئی تو 50 سال تک ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پوری زندگی میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایسا نہیں۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مکھی اور مچھروں کی طرح سے ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔
یہ کون مجاز دے رہا ہے؟ یہ اللہ ہمیں اور آپ کو پیغام سنا رہا ہے، ہمیں ذہن دے رہا ہے کہ ہم زندگی گزاریں تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزاریں، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزاریں، جو اس کے احکامات ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں سب کے سب ناکامی کے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں آ رہی؟ تو پانچویں قوم جس کی میں نے آپ کو تلاوت کی ہے وہ فرعون ہے۔ کون ہے؟ فرعون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی حکومت دی تھی، ایسی حکومت دی تھی کہ پورے مصر پر ایسی حکومت تھی کہ یہ اپنی حکومت کے غرور میں اور اس کی نخوت میں خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ ایسی صحت دی تھی کہ کبھی بیمار نہیں ہوا، جس کی بنا پر یہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں کیا ہوں؟ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اسی پر مجبور کرتا تھا لوگوں کو، بنی اسرائیل کو مجبور کرتا تھا، اپنی قوم کو مجبور کرتا تھا کہ مجھے تم اپنا سب سے بڑا خدا مانو، کہ میرے حکم سے یہاں پر دریا بہتا ہے، میرے حکم سے یہاں پر تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، مجھے یہ خدا مانو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کا بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ اس کو کسی نے بتایا کہ دیکھو تمہاری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو تہس و نہس کر کے رکھ دے گا، جس کی بنا پر اس نے یہ فیصلہ سنا ہے کہ کوئی بھی مصر میں بچہ اگر بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو ذبح کر دو، اس کو کیا کر دو؟ اس کو ذبح کر دو، ختم کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا، اسی کی حکومت اور اسی کی سلطنت میں، اسی کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ پاک نے کی، معجزاتی طور پر کیا۔ اللہ کا حکم ہر جگہ پہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بلایا اللہ کی طرف کہ تمہارے اوپر بھی ایک طاقت ہے، تمہارا بھی ایک مالک اور خالق ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں حکومت دی ہے، وہی تم سے حکومت چھینے گا، وہی تمہیں مٹی میں ملائے گا۔ تم اس کی خدائی کا اقرار کرو، اس کی خدائی کا اقرار کرو۔ تو اس کو بڑی ہنسی آئی کہ یہ کون سی نئی بات موسیٰ کہہ رہے ہیں، کیسی عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی دلیل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیک وقت دی۔ ایک کیا؟ ایک عصا دیا تھا۔ ایک کیا دیا تھا؟ ایک عصا دیا تھا، لاٹھی تھی ان کی۔ اس میں یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پیوست کیا تھا، اس میں شرائط کیا تھا کہ جب وہ زمین میں وہ لاٹھی کو رکھتے تھے تو وہ فوراً اژدہا بن جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نشانی کے طور پر اللہ نے حکم دیا تھا اگر وہ کوئی دلیل مانگے گا تو تم اس کو پیش کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر رکھ دیا۔ اس کا رکھنا ہی تھا کہ فوراً اژدہا بن گیا۔ فرعون جو ہے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، لیکن اس کو اپنی خدائی کا بھی اقرار کرنا تھا، ایسا بھی نہیں دکھانا تھا کہ بھاگ رہا ہو تاکہ اس کی خدائی میں لوگ شک کرنے لگے۔ تو وہ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہے کوئی جادوگری ہے، یہ موسیٰ کی کوئی جادوگری ہے جس سے مجھے متاثر کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری نشانی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے باہوں میں کر کے اس طرح سے کھولتے تھے تو ایک روشنی پیدا ہوتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اس طرح سے کر کے دکھا تو ایک روشنی پیدا ہوئی۔ لیکن فرعون اپنی طاقت میں اس طرح سے مست تھا، ایسے نشے میں تھا، اس نے کہا یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ جادوگری ہے۔ تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ لوگوں کو بہت اچھے سے معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کے سامنے ان جادوگروں کو کھڑا کیا جس کو فرعون نے اکٹھا کیا تھا میدان میں، تاکہ لوگوں کے سامنے دکھایا جائے کہ اللہ ہی سب سے بڑا خدا ہے، وہی سب سے بڑا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ تو اس معجزے کو جادوگروں کے سامنے بھی پیش کیا گیا۔ جادوگروں نے سب سے پہلے اپنی رسی ڈالی، اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا رکھا، اس اژدہے نے تمام کی تمام رسیوں کو نگل لیا۔ جو لوگوں کے سامنے وہ سانپ دکھ رہا تھا، اژدہا دکھ رہا تھا، سب کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کی برکت سے تمام کی تمام جتنے بھی جادوگر تھے 50,000 سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو یہ دو معجزہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ 7 معجزے اور بھیجے فرعون کی ہدایت کے لیے، فرعون کی رہنمائی کے لیے، لیکن ان 7 معجزوں کو اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ 7 معجزے کو، 2 معجزہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ سب سے پہلا معجزہ عصا، دوسرا
ید بیضا، یعنی اس طرح سے ہاتھ کھولتے تھے تو پورا کا پورا جسم روشن ہوتا تھا، اس میں سے روشنی نکلتی تھی۔ پھر اس کے بعد تیسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا طوفان کا، ایسا زور اور ایسا زبردست طوفان آیا کہ تمام کی تمام جو چیزیں تھی وہ بکھر گئی اور سارا کا سارا سسٹم خراب ہو گیا۔ تو فرعون نے دعا کروایا تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ دعا کریے تو ہم آپ کے جو ہے ساتھ ہو جائیں گے اور آپ کی بات مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ طوفان ختم ہوا۔ اس کے بعد وہ فوراً سرکش ہو گیا کہ یہ میرے حکم سے ہوا ہے۔ تیسرا معجزہ اس کا بھی انکار کیا۔ چوتھا معجزہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ کیا تھا؟ جراد کا تھا، یعنی ٹڈی۔ اللہ تعالیٰ نے پورے ملک میں ٹڈی کو پھیلا دیا۔ اس نے کیا کیا؟ تمام کی تمام جتنی فصلیں تھیں وہ تباہ و برباد ہو گئی اس ٹڈی کے ذریعے سے۔ تو فرعون نے پھر دعا کروایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آپ دعا کر دیجئے ٹڈی ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، وہ ٹڈی ختم۔ اس کے بعد فوراً کہا یہ تو میرے حکم سے ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ 4 معجزے ہوئے۔ 5واں معجزہ یہ ہوا الضفادع، یعنی میڈک اتنا اچھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ عذاب اللہ کا آنے والا ہے، یہ معجزہ اللہ کا آنے والا ہے، سمجھ جاؤ، تم اللہ کی خدائی کا اقرار کر لو۔ تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ پھر میڈک آیا۔ میڈک اتنا زیادہ پھیل گیا اس ملک میں کہ جو بھی کوئی ان کا کھانا تیار ہوتا تھا یہ کھانا شروع کرتے تھے، اس پلیٹ میں میڈک آ جاتا تھا۔ پھر دعا کروایا، 5واں معجزہ یہ۔ پھر دعا کروایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، دعا کر دیجئے ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، جیسے یہ ختم ہوا فوراً سرکش ہو گیا، یہ تو میرے حکم سے ہوا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ 5واں معجزہ تھا۔ 6واں معجزہ یہ ہوا والدم، کہ جو بھی یہ لوگ پینے کے لیے برتن اٹھاتے تھے، کھانا اٹھاتے تھے، اس میں خون آ جاتا تھا۔ یہ 6واں معجزہ تھا۔ تو اس سے بھی پریشان جب قوم ہوئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروایا گیا کہ دعا کر دیجئے تاکہ یہ صحیح ہو جائے، پھر ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ختم ہوا۔ پھر کہنے لگا کیا؟ کہ میرے کرنے سے ہوا ہے، یعنی میرے اشارے سے یہ کام ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 8واں معجزہ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے قحط نازل فرما دی۔ پورے مصر میں جو ہے قحط سالی آئی، یعنی چاروں طرف سوکھا ہی سوکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد فرعون نے دعا کی درخواست کرائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر یہ ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد پھر اس اللہ کا عذاب آیا، یعنی 9واں سب سے آخری۔ وہ کیا تھا؟ وہ جو ہے تمام کے تمام ثمرات، یعنی پھل پھول میں کمی آ گئی، یعنی ملک میں بھوک مری آ گئی، پریشان ہو گئے سب لوگ۔ پھر اس کو یہ یقین ہوا کہ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی سے جائے گا، اس کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر دعا کروائی فرعون نے کہ دعا کر دیجیے ہم ساتھ ہو جائیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر سرکش ہو گیا وہ۔ تو یہ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پے در پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یعنی فرعون کے پاس بھیجی، اور یہ سب دیکھ رہے تھے، سب کے سب یہ دیکھ رہے تھے۔ اتنا معجزہ اور اتنی نشانیاں کسی اور قوم میں نہیں آئی، اتنا معجزہ اور اتنی نشانیاں کسی اور قوم میں نہیں آئی کہ 9 نشانیاں لگاتار پے در پہ اس قوم میں آئی تاکہ یہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا میرا بندہ جلے، میرا بندہ برباد ہو، تباہ و برباد ہو۔ جس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، جس نے اپنے حکم سے پیدا کیا ہو، وہ کیسے چاہے گا کہ اس کا بندہ چلے جہنم میں، پریشان ہو، برباد ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ مہلت مکمل ہو جاتی ہے، حجت تمام ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ جب یہ 9 نشانیاں مکمل ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے وہ فرعون کیا ہوگا؟ وہ تباہ و برباد ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں غرق کر کے دکھایا، دریا میں غرق کر کے دکھایا۔ اس نے جب دیکھا کہ دریا میں راستہ بنا ہوا ہے تو اس نے اور زیادہ طاقت کے نشے میں بولا کہ دیکھا کہ میرے آنے سے پہلے اس دریا میں کیسے راستے بن گئے، لیکن اصل میں وہ دریا اس کی ہلاکت کا ذریعہ تھی۔ جیسے ہی وہ دریا میں داخل ہوا اور بیچ راستے میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے پورے پانی کو ایک ساتھ ملا دیا، اس راستے کو ختم کر دیا۔ ساری کی ساری فرعون اس کا لشکر سب کے سب اسی میں غرق ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لمن خلفک آیہ، کہ آج ہم تمہارے جسم کو نجات دے دیتے ہیں تمہارے آنے والی انسانیت کی عبرت کے لیے۔ کیا کیا؟ زمین نے اس کو، دریا نے اس کو زمین پر پھینکا کہ میں اس بدبخت کو قبول نہیں کرتی، زمین نے پھر دریا میں پھینکا، یعنی کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، نہ زمین نے قبول کیا نہ پانی نے قبول کیا۔ آج بھی وہ لاش، فرعون کی لاش
مصر کی میوزیم میں موجود ہے. کس کے لیے؟ لمن خلفک آیا، آنے والی قیامت تک کی انسانیت کے لیے کیا بن جائے؟ فرعون نشان بن جائے، عبرت کا نشان بن جائے کہ دیکھو اللہ کی اگر نافرمانی کرو گے، اللہ کی نافرمانی اگر کرو گی تو ہم اسی طرح سے عبرت کا نشان بنائیں گے، دنیا میں برباد کر کے دکھائیں گے، دنیا میں زندگی اجیرن کر کے دکھا دیں گے، اس کے بعد آخرت میں بربادی اور تباہی وہ تو مقدر ہی مقدر ہے. تو یہ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، قرآن پیغام دیتا ہمیں، یہ ذہن بناتا ہے کہ آپ جب بھی رہیے دنیا میں اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور راستے پہ چلیں گے تو دنیا بھی آپ کی تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کے بعد آخرت میں تباہی و بربادی وہ مقدر بن جائے گی. اس کے لیے یہ قرآن کی تفاسیر ہوتی ہے، ترجمے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن بنے. قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریے. قرآن ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے پچھلے لوگوں نے بھی ہدایت پائی اور اس وقت بھی ہدایت پائیں گے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا یہ سامان ہے. اس لیے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریے. قرآن کے حقوق ہیں ہم پر، چاہے کوئی مسلمان بالغ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے اوپر حقوق ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کو صحیح سے پڑھا جائے، اس کو صحیح سے سیکھا جائے. اس کے بعد قرآن کے ترجمے کو، اس کے مفاہیم کو سمجھا جائے، اپنے علماء کرام سے رشتہ مضبوط کیا جائے، ان سے سمجھنے کی کوشش کیا جائے. جہاں پر ایسی محفلیں ہوتی ہوں جہاں پر قرآن کو سمجھایا جاتا ہو وہاں پر عظمت کے ساتھ بیٹھا جائے. پھر اس کے بعد تیسرا حق یہ ہے کہ جو قرآن میں منہیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ احکامات اتارے ہیں، اس سے بچا جائے. جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کیا جائے. جن راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے اس راستے پر چلنے کی کوشش کیا جائے. یہ تین حق، اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیے، اور یہی حق کا سوال قرآن کل کو میدان محشر میں کرے گا. اس لیے ان تینوں چیزوں کو اپنے دلوں میں بٹھائیے. اپنے بھائیوں سے بھی یہی درخواست ہے میری، اور اپنے بہنوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ جائیے، جب اپنے گھروں کو جائیے تو وہاں کے حفاظ سے، وہاں کے علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کریے. ان سے کہیے مجھے قرآن سکھائیے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہماری بد نصیبی ہے، بدقسمتی کہ ہم عربی سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے اپنے علماء سے جائیے، ان سے رابطہ کریے، ان سے کہیے کہ آپ سمجھائیے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے اس قرآن میں. اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت يا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والكرم والمن والعطاء والإحسان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. میرے مولا قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. میرے رب العالمین قرآن سے دل لگانے کی توفیق عطا فرمائیے. میرے رب العالمین اس کی تلاوت کی صحیح طرح سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کے مفاہیم کو، اس کے ترجمے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جو مانگا اس کو بھی قبول فرمائیے، جو مانگنے سے رہے گا اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.